عثمان میرا بہت اچھا دوست ہے. ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا. اب بھی رات گئے تک ساتھ بیٹھتے ہیں. 1 سال پہلے عثمان مزدوری کرنے کے لیے کراچی چلا گیا اور 2 مہینے وہاں گزار کر آیا. پھر کچھ خطرناک واقعہ ہوا تو مجبوراً اسے واپس آنا پڑا. کل عثمان سے کراچی سے واپس آنے کے بارے میں نے پوچھا تو اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ سنایا. اس نے کہا، معمول کے مطابق میں فٹ پاتھ پر کھڑا کسی کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے اور مجھے مزدوری کے لیے لے جائے. اتنے میں ایک آدمی کار پر آ کر رکا. سب مزدور اکٹھے ہو گئے. ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ وہ اسے ساتھ لے جائے. خیر، کار والے کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا. تقریباً 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ہم ایک خالی اور سنسان گھر کے سامنے رک گئے. ہم دونوں نیچے اترے. اتنے میں وہ صاحب بولے کہ یہ 2 کمرے ہیں، ان کو نیچے گرا کر اینٹیں الگ الگ کر کے رکھ دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ کر دوں گا. وہ صاحب دروازے کی چابی مجھے دے کر چلے گئے اور کہا کہ باپ جانو اور یہ مکان، مجھے 3 سے 4 دن میں یہ مکان صاف دکھائی دینا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب. اتنے میں وہ صاحب چلے گئے اور میں اندر جا کر پہلے گھر کو اچھے سے دیکھنے لگا. گھر اندر سے کافی زیادہ خوفناک تھا. مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا. خیر، میں نے اللہ کا نام لے کر ایک جگہ سے اینٹیں اکھاڑنا شروع کر دیں. اتنے میں ایک عورت کی آواز آئی، یہاں سے چلے جاؤ اور اینٹیں مت اکھاڑو. میں نے اس آواز کو نظر انداز کیا اور اپنا کام کرنے لگ گیا. آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد میرے سر میں شدید درد ہونے لگا اور پیچھے سے مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میرا ہاتھ روک رہا ہے. میں نے اپنا کام جاری رکھا. کوئی 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ سامنے والی دیوار سے ایک اینٹ خود بخود گر پڑی. میں تھوڑا گھبرا گیا. پھر اچانک میں نے دیکھا کہ ایک کالی بلی گھر کے اندر داخل ہوئی ہے اور پھر وہ غائب ہو گئی. میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا. اتنے میں مجھے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا اور میں دیوار سے نیچے زمین پر جا گرا. میرے پاؤں میں بہت زور سے چوٹ لگی. اتنے میں ایک عورت انسانی روپ میں کمرے کے اندر داخل ہوئی اور ایک دم اندھیرا ہو گیا. میں نے ہمت کی اور اٹھ کر باہر کی طرف بھاگنا چاہا، لیکن وہ عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. اس نے مجھے کہا، میں نے تمہیں روکا تھا کہ اینٹیں مت اکھاڑو اور یہاں سے چلے جاؤ، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی. یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے یہاں بیٹھے تھے، تم نے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے دے دیا ہے اور ہمارے بچے زخمی ہو گئے ہیں. تم نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے. اتنے میں ایک نوجوان انسانی روپ میں اندر داخل ہوا اور مجھے گردن سے پکڑ کر اوپر کی جانب کھینچنے لگا. مجھے بہت تکلیف ہوئی. میں اپنی گردن چھڑوانے کی بہت کوشش کرتا رہا لیکن میں ناکام رہا. اچانک سے اس آدمی نے مجھے نیچے گرا دیا اور مجھے پورے کمرے میں گھسیٹنے لگا. وہ عورت میرے قریب آئی اور مجھے کہنے لگی، تم نے اینٹیں اکھاڑنے سے پہلے ہم سے اجازت کیوں نہیں لی؟ میں معافی مانگتا رہا، چیختا چلاتا رہا. میری چیخیں تھیں کہ پورے محلے کو سنائی دے رہی تھیں، لیکن ڈر کی وجہ سے کوئی بھی اس گھر میں قدم رکھنے کو تیار نہیں تھا. لیکن قریب ایک مسجد کے امام صاحب نے گھر میں آ کر مداخلت کی اور کچھ آیات کا ورد کیا. نتیجتاً اس مخلوق نے میری جان چھوڑ دی، لیکن میں بے ہوش ہو گیا. امام صاحب نے مجھے اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے. گھر کے بعد مجھے ہاسپٹل لے گئے اور میری طبیعت بہت خراب ہو گئی. مجھے ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا. ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے. خیر، میرے پورے جسم سے خون نکل رہا تھا، لیکن ڈاکٹرز کو یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ خون کیوں نکل رہا ہے. ایک جگہ سے خون روکتے تو دوسری طرف سے خون خود بخود نکلنا شروع ہو جاتا. بڑی مشکل سے میری طبیعت سنبھلی اور مجھے نشے کا ٹیکہ لگا کر 2 گھنٹے کے لیے سلا دیا گیا. پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا. اس واقعے کے بعد کچھ ہفتے بعد میں اپنے گاؤں چلا آیا، لیکن اس واقعے سے مجھے بہت نقصان ہوا. مجھے آج بھی کبھی کبھی اچانک تیز بخار ہو جاتا ہے. کبھی کبھی وہ عجیب سی مخلوق میرے خواب میں آتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک مولانا صاحب نے مجھے نسخہ بتایا کہ سورہ یاسین، آیت الکرسی اور استغفر اللہ روزانہ پڑھا کروں. انشاءاللہ پھر مجھے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی. اب میں 1 ہفتے سے لگاتار یہ پڑھ رہا ہوں. دن میں بھی پڑھتا ہوں اور رات سونے سے پہلے بھی پڑھ کر سوتا ہوں.
الحمدللہ اب مجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن سوچتا ہوں جس کا وہ مکان تھا وہ تو میرے ساتھ کھڑا تھا۔ ان جنات سے گھر توڑنے کی اگر وہ اجازت لے لیتا اور پھر بعد میں کام کراتا تو ہم دونوں کے لیے خیر کا معاملہ ہوتا۔ لیکن خیر، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان جیسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔